وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بینکم فی الحیاۃ الدنیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم نے تو اللہ کے سوا یہ بت بنا لیے ہیں جن سے تمہاری دوستی، یہ جو دوستی ہے نا ان بتوں سے، یہ اسی دنیا کی زندگی تک ہے. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا. پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا اور ایک دوسرے پہ لعنت ڈالے گا. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں. آپ نے یہ آیت سنی، ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دلا دوں. میں نے آپ کو بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان لوگوں نے آگ جلائی، کتنے دن آگ بھڑکائی، مگر پل بھر میں اللہ نے اس کو ٹھنڈا کر دیا، اس کو باغ بنا دیا. پلک جھپکنے سے پہلے یہ کام ہوا، کیونکہ اگر آگ میں ڈال کر منٹ بھی لگتا تو جھلس جاتے. پلک جھپکنے جتنی دیر، اتنے میں یہ کام ہو گیا. اللہ کی قدرت ہے اے ایمان والو، نشانی ہے، پہچانو. اللہ چاہے تو پل بھر میں جو چاہے کر دے. مومنوں کو بتایا گیا. اب وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے پتھر، مٹی، تم نے ان سے اپنے ہاتھوں سے بت بنا لیے اور ان کو معبود بنا لیا. معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے. تم سنو، جب تم مر جاؤ گے تم ان کے دشمن ہو جاؤ گے اور یہ تمہارے. اب آپ نے اتنی بات سن لی کہ اللہ کے سوا جس کو معبود بنایا تھا اس کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ دشمنی. کیا ہو جائے گی؟ دشمنی ہو جائے گی. جن کو اللہ کے سوا عبادت کے لائق بنا لیا تھا، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، جن کو بنا لیا ان سے ہو جائے گی دشمنی. کوئی فائدہ ہوگا؟ یہاں بھی نقصان. اور ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ جن کی یہاں محبت ہے ان کی وہاں بھی محبت ہوگی. آپ نے وہ حدیث شریف سنی ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس لیے یہ حدیث بار بار سناتا ہوں، آپ کا ایمان مضبوط ہو. ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، حضور قیامت کب آئے گی؟ قیامت متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کے کہا، ما عادت لہا. وہ قیامت کا پوچھنے والے، تجھے بڑی جلدی ہے، کیا تیاری کی ہے تو نے اس کی؟ جس قیامت کا پوچھ رہا ہے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو صحابی آگے سے یہ نہیں کہتے جی چلے کاٹے ہیں، میں نے اتنے نفل پڑھے ہیں. وہ کہتے ہیں جی نماز روزے زیادہ نہیں ہے حضور، آپ کی محبت ہے. نماز روزے زیادہ نہیں ہے، آپ کی محبت ہے. حضور سے کہہ رہا ہے تو حضور آگے سے یہ نہیں فرما رہے کہ وہاں تو اعمال تو لیں گے، وزن ہوگا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو بات بنے گی. نہیں، حضور نے فرمایا المرء مع من احب. دوسری روایت میں انت مع من احببت. تجھے اگر مجھ سے محبت ہے تو سن، قیامت کے دن تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے. جو بات سنانی ہے وہ یہ کہ صحابہ کہتے ہیں
ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی یہ بات سن کے خوشی ہوئی. ہمارے لیے عید سے بڑھ کر خوشی کا موقع تھا یہ بات سن کے کہ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوں گے جس سے ہمیں محبت ہے. سنا آپ نے؟ ادھر کہہ دیا ان کو تمہارا کوئی مددگار نہیں، اور یہاں ایمان والوں کو خوشخبری مل گئی جس سے محبت ہے اس کے ساتھ ہوگے. اب ہر ایمان والے سے پوچھو نبی سے محبت ہے یا نہیں، نبیوں سے ہے یا نہیں، صحابہ سے ہے یا نہیں، اہل بیت سے ہے یا نہیں، اولیاء سے ہے یا نہیں. تو الحمدللہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا ہر پیارا بہت پیارا ہے، تو انشاءاللہ کل ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اللہ یار اور بت پرستوں تمہاری دوستی عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہے، بعد موت کے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے. مومنوں کی دوستیاں ختم نہیں ہو. ایمان والوں کی دوستیاں ختم. آپ سمجھ نہیں رہے اس بات کو، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. دوستی کس سے کرنی ہے؟ کون دوستی کے لائق ہے؟ کون پیار کے لائق ہے؟ پہچانو جن کی دوستی سے یہاں بھی فائدہ ہے اور وہاں بھی فائدہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں بھی اللہ والے کام آتے ہیں، آخرت میں بھی. عاشق رسول حضرت مولانا عبد الرحمن نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی. مولانا جامی کا نام سنا آپ نے؟ نبی پاک کے عاشق، جن کے بارے میں بتایا گیا حضور نے فرمایا یہ میرے روضے پہ آ گیا اور اس نے آ کے لکھا ہوا کلام نعت شریف پڑھ دی تو مجھے قبر سے باہر نکل کے ملنا پڑے گا. وہ مولانا جامی، ان کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے، ذہنوں میں تازہ کر لیں. حضرت مولانا عبید اللہ احرار نقشبندی سلسلے کے بڑے مشہور بزرگ، پرانی بات، سینکڑوں برس پرانی، نیت کی ان کے مرید ہونے کی کہ ان کو پیر بناؤں، اپنا ان کا مرید بنوں. اپنے علاقے سے سفر کر کے وہاں جا رہے ہیں، پہلے کبھی گئے نہیں، کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں. سفر کر کے پہنچے. مولانا جامی بہت بڑے عالم فاضل. انور شاہ کاشمیری نے لکھا ہے یہ اتنے بڑے ولی کہ انہوں نے مردے زندہ کیے. مولانا جامی مخالف نے لکھا ہے کہ انہوں نے مردے زندہ کیے، فیض الباری میں لکھا. مولانا جامی وہاں پہنچے تو دیکھا مولانا عبید اللہ احرار کا شاندار قلعہ نما محل ہے. یہ اللہ والا ہے، اس کا اتنا شاندار محل، اتنا شاندار پیلس، اتنا قیمتی مکان، سونے کی میخیں گڑی ہوئی ہیں، زمین میں سونے کی میخیں گاڑی ہوئی ہیں، دولت ہی دولت. عالم تھے، فاضل تھے، شاعر تھے، منہ سے نکلا نہ مردانست کے دنیا دوست دارت. وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا سے پیار کرے، دنیا کو دوست رکھے. یہ کہہ کے واپس آ گئے، یہ پیر بنانے کے لائق نہیں، تو دنیا دار ہے. بغیر ملاقات کی یہ پیر صاحب سے واپس ہو گئے. راستے میں کہیں ٹھہرے، کسی سرائے میں سو گئے. خواب میں دیکھا قیامت کا میدان ہے. کون سا میدان؟ قیامت کا. نفسا نفسی، ہر کوئی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے.
لوگوں نے مولانا جامی کو گھیرا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا تم نے میرا یہ دینا ہے، تم نے میرا یہ دینا ہے، تم نے میرا یہ دینا ہے، دنیا میں تم نے یہ وعدہ کیا تھا یہ نہیں دیا تھا۔ لوگ مطالبے کر رہے ہیں مولانا جامی، پریشان کہ یہ اتنی مخلوق میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کہاں سے ان کو پورا کروں۔ اچانک ایک سوار آیا، سواری پہ بیٹھا ہوا، قریب آ کر اس نے کہا جامی سے جس نے جو لینا ہے مجھ سے لے لو۔ وہ لوگوں کو چیز چاہیے تھی، وہ ادھر ہو گئے، وہ جو کہتے رہے دیتے رہے، سارا ہجوم چھٹ گیا۔ اب مولانا جامی اس سوار کو بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنا مہربان ہے، اس مشکل وقت میں اس نے میری مدد کی ہے، ورنہ لوگوں کو تو میں پورا نہیں کر سکتا تھا، میرا کیا حال ہوتا۔ اس نے کتنا احسان کیا ہے، بڑی محبت سے عرض کی ہے مہربان آپ نے مجھ پر بہت مہربانی کی، آپ کا نام کیا ہے؟ ان کا میرا نام ہے عبید اللہ احرار۔ وہ جن کے مرید بننے گئے تھے نا اور کہہ آئے تھے کہ یہ تو دنیا دار ہے، پیر بننے کے لائق نہیں، وہی آنکھ کھلی تو شرمندہ ہوئے۔ آنکھ کھلی تو جملہ دھیان سے سن لیتے تو شاید آپ کو مزہ آتا۔ آنکھ کھلی تو ہماری آنکھیں ہی تو بند ہیں، دعا کرو آنکھیں کھل جائیں، حقیقت نظر آ جائے۔ میں کیا سمجھا تھا اور وہ کیا نکلے؟ میں سمجھا تھا دنیا دار ہیں، دنیا کا مال جمع کیا ہوا ہے، یہ تو اللہ والے ہیں، دیکھو میری مدد کی۔ اب عقیدت سے پہلے جا رہے تھے ارادے سے، اب عقیدت کا اور زیادہ غلبہ ہو گیا، محبت اور بڑھ گئی، جا رہے ہیں دوبارہ پیر صاحب کی طرف۔ جب وہاں پہنچے تو محل میں محفل لگی ہوئی تھی، حضرت مسند پہ اسٹیج پر خطاب کر رہے تھے، لوگ آگے بیٹھے ہوئے، مولانا جامی بھی پیچھے جا کر سب سے آخر میں بیٹھ گئے۔ حضرت نے فرمایا جامی آگے آ جاؤ۔ اب یہ چونکہ پہلے وہاں پر نہ کسی سے جان نہ پہچان، سمجھے ہو سکتا ہے کسی اور کا نام جامی ہو، اس کو بلا رہے ہو، فرمایا نہیں عبدالرحمن جامی تمہیں ہی کہہ رہا ہوں آگے آ جاؤ۔ اللہ والوں کہتے ہیں نا آنکھ والے ہوتے ہیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ والے ہیں۔ مولانا جامی آگے آ گئے، فرمایا کل آئے تھے نا؟ جی آیا تھا۔ واپس چلے گئے تھے؟ جی واپس چلا گیا تھا۔ کچھ کہہ گئے تھے؟ اب مولانا جامی شرمندہ کے منہ سے نکلا تھا نہ مردانس کے دنیا دوست دارد، وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا سے پیار رکھے۔ مرد سے مراد کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوا ہے صوفیوں کی زبان میں طالب الدنیا مؤنث، جو دنیا کا طلبگار ہے وہ عورت کی طرح ہے، مؤنث ہے، جس کو دنیا پسند ہے۔ وطالب العقبہ مخنث، اور عقبہ آخرت کا طالب مخنث، جس کو آپ ہجڑا کہتے ہیں، خسرا کہتے ہیں، خواجہ سرا کہتے ہیں۔ وطالب المولا مذکر، اور جو رب کا طالب ہے وہ مرد ہے۔ دنیا کا طلبگار عورت، آخرت کا طلبگار مخنث، اور جو رب کا طالب ہے وہ مرد ہے۔ اب آپ پہچان لینا، ہم سمجھتے ہیں داڑھی مونچھ ہو تو مرد ہوتا ہے، اصل مرد ہوتا کون ہے؟ میاں محمد بخش صاحب، رومی کشمیر، سیف الملوک، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ہر مشکل دی کنجی یارو، کنجی چابی کو کہتے ہیں۔ ہر مشکل دی کنجی یارو، ان مرداں دے ہتھ آئی، تے مرد نگاہ کرن جس ویلے، مشکل رہے نہ کائی،
پٹواری زبان ان کی. وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے چابی دے دی ہے اپنے بندوں کو. یہ اللہ والے جو ہیں ان کے ہاتھ میں اللہ نے چابیاں دے دی ہیں, یہ نگاہ کر دیں تو مشکل رہتی نہیں. مرد مولانا جامی کہہ گئے تھے وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے, دنیا سے پیار کرے. حضرت منہ سے کچھ نکل گیا تھا, فرمایا نہیں کہو تاکہ جواب دے دیں. مولانا جامی شرمندہ کہ کیوں کہوں؟ حضرت نے فرمایا نہیں کہو. تو مولانا جامی نے کہا جی میں نے کل یہ کہا تھا نہ مردستاں کے دنیا دوست دارد, نہ مردانس کے دنیا دوست دارد. فرمایا جواب لکھ دو اگر دارد برائے دوست دارد. اگر اللہ والے نے دنیا رکھی ہے تو اپنے لیے نہیں رکھی, وہ بھی اللہ کے لیے ہے. فرمایا میخ ہائے زر در گل زدہ امنا کے در دل. تجھے سونے کی میخیں تو نظر آئی ہیں, تو نے کہا سونے کی میخیں, مگر دیکھ میں نے دل میں نہیں گاڑی ہوئی, مٹی میں گاڑی ہوئی ہے. اگر میرے دل میں ان کی کوئی قدر ہوتی تو پھر میں ان کو مٹی میں نہ گاڑتا. حضرت مولانا جامی ان سے مرید ہوئے. بولو وہ کام آئے یا نہیں آئے؟ وہ کافروں کا کل قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا, مومنوں کے مددگار. اور مومن جس سے محبت رکھتے ہوں گے اس کے ساتھ اس کے اب آپ سوچ لو آپ کو کس سے محبت ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں جی یزید صحیح تھا, میں نے کہا تم یزید کے ساتھ, انشاءاللہ ہم امام حسین کے ساتھ. اللہ والوں سے تعلق ہوگا تو انشاءاللہ بیڑا بتا دیا. بتوں کو خدا بنایا ہوا ہے نا, من دون اللہ مراد ہے بت. ان کو تم پوچھتے ہو, ان سے تم نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں. قیامت کے دن یہ بت صاف کہہ دیں گے ہم نے تمہیں کہا تھا تم ہمیں پوچھو, تم نے ہی بنایا تھا نا. وہاں سے بھی کک آؤٹ, جن کو خدا بنایا ہوا تھا وہ بھی ککیں ماریں گے, جاؤ دفع ہو جاؤ. کوئی کام آئے گا نہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. دین و دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایمان والا گناہگار ہوگا مگر پھر بھی ایمان کی وجہ سے لائق بخشش. ایمان نہیں ہے تو بخشش کا کوئی تصور نہیں. اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو. ایک دوسرے پہ لعنت ڈالیں گے, تو نے مجھے یوں کروایا تھا, تو نے. وہ کہیں گے ہم نے کہا تھا کرو. لعنت ڈالیں گے. ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ جہنم. بت پرست آپس میں ایک دوسرے پر, پجاری بتوں پر, یہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے.